بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے آج اس سلسلے میں جو میں کالم لے کر حاضر ہوا ہوں وہ 26 اکتوبر 1997 کو شائع ہوا تھا، اور اس کالم کا عنوان تھا گارڈ صاحب جھنڈی دکھاؤ، ڈرائیور صاحب گاڑی چلاؤ۔ آئیے سنتے ہیں۔ قارئین کرام، میرے اس کالم کا تعلق سپریم کورٹ کے ایک اہم عہدیدار کے اس بیان سے نہیں جو 22 اکتوبر کے ایک اردو روزنامے میں شائع ہوا، جس کی سرخی کے مطابق چیف جسٹس نے حکومت کے ساتھ مزید مذاکرات سے انکار کر دیا، لہٰذا ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہوا کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اہم عہدیدار نے یہ مشورہ دینے کے علاوہ کہ اب حکومت صرف سفارشات پر عمل کرے، یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں۔ قارئین کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ میں کبھی بھی کسی الجھن میں مبتلا ہوتا ہوں تو اپنے ایک عزیز دوست اسرار بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے عہدیدار کے بیان میں ڈرائیونگ سیٹ کے الفاظ، مجھے پہلے تو یہ شبہ ہوا کہ انہیں محاورتاً استعمال کیا گیا ہوگا، پھر میں نے سوچا کہ ایسے سنجیدہ اداروں کے اہم عہدیدار عوام کے محدود علم و فہم کی بنا پر محاورے نہیں بلکہ الفاظ کو ان کے لغوی اور حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہوں گے، لہٰذا میں نے اس بیان کے بارے میں اسرار بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ چیف جسٹس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر خود ڈرائیونگ کرتے ہیں یا الگ تھلگ کہیں بیٹھ کر ڈرائیونگ کا جائزہ لیتے ہیں؟ اسرار بھائی نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، جب چاہے انڈے دے، جب چاہے بچے دے۔ پھر جمہوری نظام کی تو دلچسپی ہی یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک نہیں کئی بادشاہ ہوتے ہیں۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے اسرار بھائی نے مجھ سے کہا کہ کلیلہ اور دمنہ کی حکایتیں پڑھتے وقت بار بار تم نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی میدان میں دو سانڈوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو وہاں موجود مینڈکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دونوں سانڈوں میں مصالحت کرانے کی احمقانہ کوشش کرنے کے بجائے خود میدان کے کسی کونے میں کسی جوہڑ میں پناہ لے لیں، ورنہ وہ کچھ لے جائیں گے۔ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے اسرار بھائی نے مجھ سے کہا، تمہیں میرا مشورہ ہے، اگر خواہی سلامت وہ کسی کونے کسی جوہڑ میں ہے۔ لہٰذا قارئین کرام، سپریم کورٹ کے عہدیدار کے اخباری بیان پر مزید گفتگو ختم۔ مجھے تو اس وقت دوسری جنگ عظیم اور اردو فقاہی ادب کے مشہور ادیب شوکت تھانوی مرحوم کی سودیشی ریل یاد آ رہی ہے۔ یہ دور تھا کہ ہندوستان کو بڑی حد تک صوبائی اور کسی حد تک مرکزی سطح پر انتقال اختیارات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے عددی لحاظ سے اکثریت میں ہونے والے کی وجہ سے اس صورتحال کا فائدہ کانگریس کے نام سے ہندو اٹھا رہے تھے۔ مختلف محکموں کے انتظامی امور انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل کر ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں جانے سے جو افراتفری مچھلی شروع ہوئی تھی، اس کی عکاسی کسی حد تک سودیشی ریل میں کی گئی۔ ریل کا یہ سفر شوکت تھانوی خواب میں لکھنؤ سے کر رہے تھے، اور ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب طرح طرح کی بدنظمیوں کی وجہ سے ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ سودیشی ریل فقاہی ادب کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس میں آخر تک یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ریل کے مختلف اہلکاروں میں اہمیت کس اہلکار کو ہے، خصوصاً گارڈ کے جھنڈی دکھانے کے بعد چلے گی یا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ڈرائیور اپنی مرضی سے گاڑی چلا سکتا ہے اور جہاں چاہے لے آ سکتا ہے۔ میں نے اسرار بھائی سے کہا کہ گارڈ اور ڈرائیور میں بھی کبھی کبھار اختلاف رائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایسے موقعوں پر اپنے اخباری بیانات سے اپنی شخصیت کو چمکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ ممکن ہے اگر یہ لوگ قدر خاموشی اختیار کر لیں
تو شاید اختلاف کی ڈور خود بخود سلجھ جائے۔ اسرار بھائی نے مجھ سے کہا کہ جہاں بھی اور جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دو بڑوں میں اختلافات کی آگ بڑھ جائے تو دونوں طرف سے کچھ بڑے اور اہم لوگ جو بالعموم ان دونوں کے مشیر ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے کنستر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کنستر میں پانی ہوتا ہے جسے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ کر آگ پر ہلکا ہلکا سا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو پورے خلوص سے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی دوسرے ہاتھ میں موجود کنستر سے وافر مقدار میں پٹرول آگ پر انڈیل کر اسے مزید بھڑکانے کا باعث بنتے ہیں۔ میں نے اسرار بھائی سے کہا کہ پھر تو اصل مزہ یہ بیچ کے بچولی اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کچھ دنوں تک یقیناً، لیکن ایسی باتیں زیادہ دنوں تک نہیں چلتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لوگ پہچان لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی حالت اس چمگادڑ سی رہتی ہے جو پرندوں اور جانوروں میں ایک جھگڑے کے ساتھ کبھی پرندوں سے جا ملتا ہے اور کہتا ہے میں تو انڈا دیتا ہوں، اور کبھی جانوروں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں اور میں ایک جانور ہوں۔ یہی کہہ کر وہ جھگڑے کو اور بڑھاتا ہے۔ جب لڑائی بڑھ جاتی ہے تو وہ الگ تھلگ بیٹھ کر صورتحال کا مزہ لیتا ہے۔ آخر ایک روز پرندوں اور جانوروں دونوں نے ہی اسے پہچان لیا، پھر مار مار کر اس کا یہ حال کر دیا کہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ چنانچہ اب وہ پورا دن کسی تاریک جگہ پر الٹے لٹک کر سوتا رہتا ہے اور رات ہوتی ہے تو باہر آتا ہے۔ اسرار بھائی کی بات سن کر مجھے ایک اور کہانی یاد آئی جو مشہور طنز نگار جج جسٹس ایم آر کیانی نے اپنے خطبے میں بیان کی تھی۔ ایک بیل بھٹک کر کسی جنگل میں آ نکلا۔ ہری ہری گھاس درختوں اور کے پتے کھا کر وہ خوب موٹا ہو گیا۔ ایک روز جنگل کا بادشاہ یعنی شیر ادھر آیا۔ دونوں نے پہلی بار ایک نیا جانور دیکھا، لہٰذا اپنی اپنی جگہ دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے، لیکن پھر ان دونوں میں مصالحت ہو گئی اور بیل ایک نیک سرشت مصاحب کی طرح شیر کی خدمت کرنے لگا۔ اس کی وفاداری قابل رشک تھی، لیکن شیر کے دو مصاحب چیتا اور گیدڑ اپنی طاق میں لگے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شیر کسی دن بیل پر ہاتھ صاف کرے تو پسخوردہ ان دونوں کے حصے میں بھی آئے۔ وہ بیل کے خلاف بار بار شیر کے کان بھرتے تھے، لیکن شیر کو بیل کی وفاداری پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ تھا۔ آخر ایک روز کمینے مصاحبوں نے شیر سے کہا بیل اس کے خلاف بغاوت کے منصوبے بنا رہا ہے، جس کا ثبوت وہ بہت جلد پیش کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بیل کو شیر کی طرف آتے دیکھا۔ بیل اپنی عادت کے مطابق سر ہلاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے سر کے ساتھ اس کے دونوں بڑے بڑے سینگ بھی تیز ہل رہے تھے۔ چیتے نے کہا دیکھیے، آپ بیل کی تندی اور خوشنود دیکھ رہے ہیں، کیا اب بھی آپ کو اس کی بدنیتی پر کوئی شبہ نہیں؟ شیر بھی شبے میں پڑ گیا۔ اس نے سمجھا کہ بیل واقعی اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے، چنانچہ اس نے خود ہی پہل کر دی اور بیل کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد شیر کو معلوم ہو گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، چنانچہ اس نے وہی سلوک چیتے اور گیدڑ کے ساتھ بھی کیا۔ قارئین اکرام، پرندوں اور جانوروں کی کہانیاں ختم کرتے ہوئے میں ایک بار پھر آپ کو شوکت تھانوی کی سودیشی ریل کی یاد دلا رہا ہوں۔ ان کی سودیشی ریل تو ٹکرا گئی تھی، آئیے ہم آپ دعا کریں کہ ہمارے ملک کی ریل گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شعبہ حیات میں تقسیم کا نظام رائج ہے، وہ ٹرین کا محکمہ ہو یا شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ پھولوں کا رس جمع کرنا مکھیوں کا کام ہوتا ہے اور نکھٹو مکھیوں کا اپنا، کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، نہ اس پر غصے کا اظہار کرتا ہے، نہ دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔
ریل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو ڈرائیور ہی بیٹھتا ہے، لیکن گاڑی اپنی منزل پر حفاظت کے ساتھ اس وقت پہنچے گی جب ڈرائیور کے علاوہ بھی تمام دوسرے اہلکار اپنے اپنے فرائض مستعدی کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے۔ وہ اسٹیشن ماسٹر ہو، گارڈ ہو، کانٹے بدلنے والا ہو، فائرمین ہو، حتیٰ کہ خاکروب یا پانی والا ہی کیوں نہ ہو۔ عافیت اسی صورت میں میسر آئے گی جب ان میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے اور ایک دوسرے کی ضد کے بغیر کریں گے۔ ٹرینوں کے سلسلے میں ایک اہلکار وہ ہوتا ہے جو کلابوں اور زنجیروں کی مدد سے ایک ڈبے کو دوسرے ڈبوں کے ساتھ اور ڈبوں کو انجن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر وہ بظاہر غیر اہم اہلکار بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انجن میرپور پہنچ جائے گا اور ڈبے پیرپور کھڑے رہ جائیں گے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ نظم مملکت چلانے میں ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھتا ہے، گارڈ کے ڈبے میں کون بیٹھتا ہے، اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بیٹھ کر اپنی دوربینی یا خوردبینی آنکھوں سے ٹرین کی مختلف پٹریوں اور اسٹیشن کے ادھر ادھر سگنلوں کو کون دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو جہاں بھی ہو دوسروں کی سیٹ پر بیٹھنے کی فکر کرنے کے بجائے اپنی پوری سیٹ پر پورے سکون اور دل جمعی کے ساتھ کام کرتا رہے۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، گرد کبھی اتنی نہ اڑائیے کہ پھر سانس لینا ہی دشوار ہو جائے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔